السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان لوگوں کے لیے آج کا ٹاپک لا رہا ہوں۔ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ تو میں ان لوگوں سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تم نے قرآن کو شاید سمجھا نہیں۔ قرآن پاک نے برے کی برائی کو بھی بیان کیا ہے اور اچھے کی اچھائی کو بھی بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک نے برے کو بھی اچھا کہا اور اچھے کو بھی اچھا کہا۔ بہرحال کچھ لوگ ہیں ایسے سرفرے لوگ کہ جو کہتے ہیں ارے بھائی سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ تو اب میرے جملے تو ویسے ہی تھوڑے عجیب ٹائپ کے رہتے ہیں، کیونکہ میں بھی بولنے میں کسر نہیں چھوڑتا ہوں۔ خیر بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی برائی مت کرو، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ حقیقت میں ان کا قرآن پر ایمان نہیں۔ قرآن پاک برے کی برائی کو بھی بیان کر رہا ہے، قرآن پاک اچھوں کی اچھائی کو بھی بیان کر رہا ہے۔ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ سمجھے مسلمانوں؟ اس نے اپنے اوپر غرور کیا، وہ منکر ہوا، اپنے آپ میں وہ گھمنڈ میں آ گیا۔ سمجھے مسلمانوں؟ اپنے اوپر غرور کیا، اس نے کافر ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کیا بھائی، سب سے پہلے کافر کو کافر خود خدا نے کہا ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ارے کسی کی برائی مت کرو، کسی کی برائی مت کرو، تو ان کا حقیقت میں قرآن پاک پر ہی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ کہیں گے لو بھئی وہ تو خدا نے کہا ہے، خدا کو تو اجازت ہے، تو پھر یہ قرآن تم بھی پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی کہلوا رہا ہے کہ شیطان کافر ہو گیا تھا۔ خیر دوسری بات سنو، ایک اور دوسری آیت میں قرآن پاک کی آپ کو سنواتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دو ان کافروں سے، آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دو، کس سے؟ ان کافروں سے۔ اے محبوب تم فرماؤ ان کافروں سے۔ سمجھے؟ کن کافروں سے؟ جو حضور سے لڑائی رکھتے تھے، حضور جن کو دعوت دیتے تھے وہ دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ نیا دین لائے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہی اعلان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دو ان کافروں سے، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔
یعنی تم میرے کہے کو نہیں مان رہے ہو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر رہے ہو، جو کہ حق ہے، جو کہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا۔ خیر میں اپنی طرف سے یہ بات بتا رہا ہوں، اس میں نہیں ہے، تو میرے محبوب ہی فرما رہے ہیں۔ پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، اے محبوب ان کو بتا دو، سمجھا دو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ خیر ایک اور میں قرآن سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ تبارک و تعالی برے کی برائی کو اس قرآن سے واضح کر رہا ہے، اس قرآن سے بتا رہا ہے۔ نباہ ہو جائیں، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ سمجھے مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، برے کی برائی ہے۔ جن کو بروں کی برائی پسند نہ ہو، جن کو میرے رسول کے دشمنوں کی تعریف پسند ہو، میرے رسول کے دشمنوں کو جو برا نہ جانتے ہوں، جو برا نہ مانتے ہوں، ان کا حقیقت میں قرآن پر ایمان نہیں۔ یہ جو ابو لہب ہے، یہ میرے نبی کا خاص اپنا چچا ہے، یہ سگا چچا ہے۔ تو دین میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا ہے۔ خیر اگر حضور کے چچا سے تمہیں اتنی ہی محبت ہے، یا ایسے چچا کی بات کر رہا ہوں یہ جو ابو لہب ہے، نہیں تو ابو طالب بھی حضور کے چچا ہیں۔ خیر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جیسا کہ ابو لہب ہے جس پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی اور پوری دنیا کے مسلمان اس پر لعنت کرتے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے لوگ سب اس کو یہی بددعا کریں گے، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ سمجھے؟ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اب دھنستا ہے، لپٹ مارتی آگ میں، لپٹ مارتی ہوئی آگ میں، یعنی جو بھڑک رہی ہے آگ، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی ہوئی آگ میں۔ آپ کبھی چولہے کے پاس بیٹھے ہیں گرمیوں کے موسم میں؟ بہرحال چلیے بات لمبی ہو جائے گی۔ اب دھنستا ہے لپٹ مارتی ہوئی آگ میں وہ اور اس کی جورو، لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، وہ اور اس کی جورو، یعنی ابو لہب اور ابو لہب کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ سمجھے؟ بہرحال آپ خود فیصلہ کریں، خود سوچیں کہ اور قرآن پاک میں
منافقین کے تعلق سے پورا بیان ہے، منافقوں کی پوری برائی ہے، منافقوں کی پوری حقیقت کھول کے رکھ دی ہے قرآن پاک نے، کافروں کی پوری حقیقت کھول کے رکھ دی ہے قرآن پاک نے، ہے نا؟ بہرحال برے کی برائی کرنا بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، رسول اللہ کے چاہنے والوں کی تعریف قرآن پاک سے ثابت ہے، اور رسول اللہ کے دشمنوں کی برائی بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو جو آج کے دشمن ہیں ان پر بھی وہی حکم آئے گا، اور جو کل کے دشمن تھے ان پر بھی، سمجھے مسلمانوں؟ جو کل کے دشمن موجود ہیں، جو مر کر مٹی میں مل گئے، سڑگل گئے، وہ بھی، اور آج کے ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی برائی نہ کرو۔ تو ایک بات بتا دوں، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے دشمنی رکھتا ہے اس کی برائی کرتا ہے، سمجھے مسلمانوں؟ دوست کا دوست بھی اچھا لگتا ہے، اور دشمن کا دوست بھی برا لگتا ہے، سمجھے مسلمانوں؟ بہرحال بس چند باتیں یہ میں نے بتائیں، اور بتانے کو تو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں انشاءاللہ، مگر یہ ان سرفروں کے لیے ہے جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی برائی مت کرو، بھئی کسی کی برائی مت کرو، بھئی کسی کی برائی مت کرو۔ ہاں کسی کی برائی مت کرو، مگر ایمان والے کی۔ ایمان والے کی برائی کیوں کرتے ہو شیطانوں؟ مسلمانوں کی برائیاں کرتے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی بے غیر تو؟ اور رسول اللہ کے جو دشمن ہیں، رسول اللہ کے جو دشمن ہیں، رسول اللہ کی شان میں جو توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، انہیں کہتے ہو برائی مت کرو، شرم کرو، لحاظ کرو کچھ۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان میں لوگ بکواس کرتے پھرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ان کی برائی نہ کرو، شرم نہیں آتی؟ ارے پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ ان لوگوں کی نماز نہیں ہے جو لوگ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی توہین سنتے بھی ہیں اور خاموش رہتے ہیں، رسول اللہ کی توہین سن کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ پکڑ ہوگی ایسے لوگوں کی بھی۔ کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ کا، عبادت کرتا ہے اللہ کی، اور توہین سنتا ہے رسول اللہ کی، بے شرم بے غیرت، حیا نہیں آتی تجھے؟ کیا تیرا اسلام تجھے یہی سکھاتا ہے؟ ارے تیرا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے محبوب کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین نہ سنو۔ یہ جنگ کس لیے ہوئی ہے؟ دین کی وقع کے لیے تو ہوئی ہے، اور دین کون لایا ہے؟ ارے کون، کس کے ذریعے میں ہمیں دین ملا؟ رب کس کے ذریعے ملا؟ یہ نماز کس کے ذریعے ملی جو تو نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ جو روزہ، حج، زکات، یہ جو جتنے بھی ارکان ہیں، یہ کس کے ذریعے ملے؟ شیطانوں، خدا کے محبوب کی توہین سن کے تمہیں غصہ نہیں آتا؟ بے شرمو بے غیر تو، ارے کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ بہرحال میری باتیں بہت کڑوی لگتی ہیں لوگوں کو، لگے مجھے کیا جاتا ہے، جس کو بری لگے وہ میرے سامنے آ کے بات کرے، اور میرا نمبر الحمدللہ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے۔ جس بھی بد مذہب بد عقیدہ کا دل چاہے، جس بھی ایسے انسان کا دل چاہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی برائی سے مراد کیا ہے؟ مسلمان یا کافر؟ رسول اللہ کا چاہنے والا یا رسول اللہ کا دشمن؟ میرے سامنے آ جائے اور پھر مجھ سے بات کر لے، الحمدللہ بتی سی بند کر دوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ بہت سارے شیطانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کا کمال تو بیان نہیں کرتے، رسول اللہ کی تعریف تو ان کو ہضم نہیں ہوتی، مگر جب کوئی رسول اللہ کی ایسی بات کہتا ہے جس سے حضور کی شان و عظمت پہ تھوڑا سا بھی مائل آتا ہو، داغ دھبا آتا ہو، اسے بہت جلدی ایکسپٹ کرتا ہے کمینہ۔ حضور کے علم غیب کو کہیں انکار کریں گے، کہیں حضور کے اختیار کو انکار کریں گے، مطلب یہاں تک کہ حضور کے کسی کمال کا انکار ہوگا تو وہاں ایکسپٹ کر لیں گے، اور جہاں حضور کی تعریف ہوگی منہ بس جائے گا، ماتھے پر سلوٹے پڑ جائیں گے۔ شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو؟ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہو، سمجھے؟ کیونکہ قرآن پاک نے بہت کچھ بتایا ہے، بہت کچھ، سمجھے؟ بہت کچھ۔ کبھی تم اس خیال میں ہو کہ کچھ نہیں بتایا؟ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔
اور ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سنوارنے والے ہیں. واہ بھائی واہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ارے بھائی فساد کون کرتا ہے؟ جو رسول اللہ کی شان و عظمت بیان کرتا ہے وہ فساد کرتا ہے، یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں وہ فسادی ہیں؟ مجھے بتاؤ نا سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو بتاؤ. جو رسول اللہ کے مخالف ہیں وہ ایمان پر ہیں، وہ حق پر ہیں، یا پھر جو رسول اللہ کے محب ہیں، جو رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں وہ حق پر ہیں؟ بتاؤ نا مجھے. اور اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ کے چاہنے والوں کو فسادی بتا رہا ہے، یہ رسول اللہ سے دشمنی کرنے والوں کو فسادی بتا رہا ہے. جواب دو سینے پہ ہاتھ رکھ کے اگر تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے. آج کل بہت سے لوگ ہیں جو اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہابی دیوبندیوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، بد مذہب بد عقیدوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر لیتے ہیں. سمجھے؟ اپنا ایمان برباد کر لیتے ہیں. بہرحال میں ان لوگوں سے کہوں گا جو رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑا خوش رہتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بھائی دین میں تو ہم اب آئے ہیں، دین میں تو ہم اب آئے ہیں. ارے گدھے، دین سے تو باہر جا رہا ہے. سمجھا؟ دین سے باہر جا رہا ہے. تیری غلط فہمی ہے. وہ کبھی دین میں ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو جائے؟ کیا وہ دین میں کہلانے لائق ہے جو رسول اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہو جائے؟ سنو ایسے لوگوں کی بھی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. کن لوگوں کے؟ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان نہیں کرتے بلکہ ان کی شان کو گھٹاتے ہیں. میں بتا رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمانا چاہا وہ میں بتاؤں گا، انشاءاللہ سب بتاؤں گا. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا، ان کی بیماری اور بڑھائی. ٹھیک ہے؟ کن کی؟ جن کے دل میں بیماری ہے. کائے کی؟ بغض، کینہ، حسد، جلن. ایسی بیماری نہیں جاڑا بخار سر درد یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں. پیٹ میں پتھری ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں پیٹ میں درد تو ان کا ہوتا ہے، سولی کا درد ہوتا ہے جو ہمارے نبی شان و عظمت سن کے جو ہے وہ جل بھن جاتے ہیں. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بدلہ ان کے جھوٹ کا، بدلہ ان کے جھوٹ کا، جو دین میں جھوٹی باتیں پیش کرتے ہیں، جو دین میں اپنی نئی من گڑت باتیں کرتے ہیں. وہابی دیوبندی کہتے ہیں معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ خدا سے سچا کوئی نہیں. تو بتاؤ مسلمانوں کس نے جھوٹی بات کو ایجاد کیا؟ جو یہ کہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ پر قادر ہے. جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے. کیا ایسا ایمان و عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، یقیناً ہرگز نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں مسلمانوں؟ تو یہ قرآن ہے. قرآن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور بڑھائی. سمجھے؟ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ مسلمانوں، آج کل بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ ارے بھائی کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک۔ ارے جاہلو، اگر تم اس بات کو سمجھ لو گے نا، آؤ نا میرے سامنے، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دین ہے کیا۔ آؤ، دیوبند کا کتنا ہی بڑا مفتی ہو، آؤ میرے سامنے۔ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دو، تم اپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ جو شریعت کے اصول ہیں، جو شریعت کے اصول ہیں، جو شریعت کے ارکان ہیں، جو شریعت کا دار و مدار ہے، شریعت کی روشنی میں تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے ہو، سمجھے؟ جو دین اسلام کا قانون ہے نا، تم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے، سمجھے؟ بہت سارے مسلمانوں کو تم دھوکے میں رکھے ہوئے ہو۔ تم اپنا دین بتاتے ہی کب ہو صحیح؟ بعد میں بتاتے ہو، جب اس کا پورا دین تم لوٹ لیتے ہو، اس کا سینہ کالا کر دیتے ہو، اور جب اس کے سینے کی سیاہی اس کے ماتھے پر اگ جاتی ہے نا، اس کے بعد جا کے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاتے ہو۔ جاہلو، تمہاری دنیا دیوبندیت میں کسی دیوبندی بدبخت عورت نے کوئی ایسا بچہ ہی پیدا نہیں کیا، الحمدللہ، جو اس گناہگار سے بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے، اور ہمیں سنی حنفی بریلویوں کو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے ماننے والوں کو غلط ثابت کر دے۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، الحمدللہ۔ اور یہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تم جا بھی جاتے ہو وہیں جو ہے نفوست میں جو ہے گرفتار ہو جاتے ہو، وہاں تم جو ہے الحمدللہ ذلیل و رسوا ہو کے آتے ہو۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میری اس تھوڑی سی بات سے ہی بہت کچھ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ سننا ہے، تو مجھے کال کر لیں، انشاءاللہ میں ان کو بتا دوں گا، سمجھا دوں گا۔ بس دو باتوں سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، جو رسول اللہ کا چاہنے والا ہے وہی حق پر ہے، وہی جنتی ہے، اور جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، جو رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتا، جو رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہتا ہے، جو رسول اللہ کی برائی کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہرگز حق پر نہیں ہو سکتا۔ دو باتوں کا سودا ہے، حضور کا چاہنے والا حق پر ہے، اور حضور سے نفرت کرنے والا، حضور کے کمال کو گھٹانے والا حق پر نہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ دو باتوں کا سودا ہے۔ جو بار بار کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ خود اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ اجماع امت کو مانتے ہیں، نہ خود اپنے، بس وہ ایک چیز کو مانتے ہیں، اپنا گڑا ہوا قیاس۔ ٹھیک ہے، اپنا گڑا ہوا قیاس، شریعت والا قیاس نہیں، اپنا گڑا ہوا قیاس مانتے ہیں۔ دین پر کیا ہوا قیاس نہیں، اپنا من گھڑت فیصلہ سدھارنے کے لیے کیا ہوا قیاس مانتے ہیں۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میرے اس چینل پہ جو نئے بھائی ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس چینل پہ آپ حضرات وہابی دیوبندیوں کی حقیقت اگر سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چینل پہ ہر ایک ویڈیو الحمدللہ ایسی دیکھیں گے جس میں ہر جو ہے آڈیو میں ایک نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے بات ہوئی ہے۔ اگر کسی ایک موضوع پر بھی کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے تو الحمدللہ ایک جیسی میں بات نہیں کرتا، سامنے والے کو پرکھ کر، سامنے والے کو سمجھ کر بات کرتا ہوں کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ ہر موضوع پر ہر انداز میں، نئے انداز میں بات ہوتی ہے، الحمدللہ اس کو اسی کے حساب سے پٹک کے مارتا ہوں۔ اسی لیے تو یہ جل بھن کے مجھے گالیاں بکتے ہیں، دھمکیاں دلواتے ہیں۔ کوئی محکمہ ایسا بچا ہوا نہیں ہوگا انشاءاللہ جس محکمے کے انسان سے اس گناہگار کی بات نہ ہوتی ہو، چاہے وہ بدعقیدہ ہو یا خوش عقیدہ۔ بدعقیدے بھی بہت سارے لوگ ڈرانے کے لیے بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے خوش عقیدہ مسلمان تو بہت ہیں الحمدللہ دنیا بھر میں، اور بہت جگہوں سے کال آتا ہے، کئی ساری ادر کنٹریوں سے کال آتا رہتا ہے الحمدللہ۔ بہرحال یہ سب حضور کی محبت کا یہ فیضان ہے، یہ حضور کی محبت کا اثر ہے، یہ حضور کی محبت کا فیضان ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے۔ جب بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا،
تم نے خرید کر یا رسول اللہ انمول کر دیا۔ خیر، ایک اور میں اعلی حضرت کی بات بتاتا ہوں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اے امام احمد رضا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اے امام احمد رضا، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اے اعلی حضرت، آپ پر تمام امت مسلمہ کی سلامتی ہو، کیونکہ الحمدللہ یہ گناہگار بھی اعلی حضرت کے فیضان میں ہی پل رہا ہے۔ اگر اعلی حضرت کا فیضان نہ ہوتا تو پتہ نہیں کدھر بھٹک گیا ہوتا۔ مجھے اعلی حضرت کا فیضان گھیر کے لایا۔ اعلی حضرت کا فیضان ہے الحمدللہ کہ آج تک کسی بد مذہب بد عقیدہ کے چینل پر اس گناہگار کی شکست نہیں ملے گی۔ ہاں، میرے تیز الفاظ ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں گالی بھی بک چکا ہوں غصے میں، یہ اس جرم کا اقرار میں خود کر رہا، کیونکہ مجھے میرے نبی کی توہین برداشت نہیں ہے، میرے نبی کی اہانت برداشت نہیں ہے، مجھے میرے نبی کی شان و عظمت پہ کوئی آنچ آئے وہ مجھے گوارا نہیں۔ ناموس رسالت کے لیے یہ جان تو جا سکتی ہے پر ایمان نہیں۔ ان شیطانوں سے میں اسی انداز میں بات کرتا ہوں جس لائق ہیں وہ۔ اگر کوئی بہت خطرناک جملہ بھی ہو تو میں اسے کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میرا دل اندر سے اڑتا ہے، جلتا ہے جو میرے نبی کی توہین کرتا ہے، میرے نبی کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا، میرے نبی کے کمال کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اندر سے میرا خون کھولتا ہے۔ میں جو بات ہوتی ہے میں وہی بتاتا ہوں، میں اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر کہنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ان دین کے غداروں سے دور رہو مسلمانوں۔ یہ جو جماعت لے کے نماز کے نام پر جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہے شیطانوں کو کہ مسلمان نام کا بندہ نماز کو کبھی منع نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے اور بہترین ان کا یہ ہتھیار ہے۔ نماز بہترین ہتھیار ہے، میرے سامنے لاؤ الحمدللہ، نہ ان کی بخیوں دھڑ دی میں نے۔ اور جو یہ جو تمہیں دین سکھانے آتے ہیں نا، یہ خود سالے سدھرے ہوئے نہیں ہوتے، حرام خور، سمجھے مسلمانوں، یہ خود سدھرے ہوئے نہیں ہوتے، یہ خود ایک نمبر کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی کو بھی دین نہیں معلوم ان کو کہ دین ہے کیا، دین کہتے کسے ہیں۔ لاؤ میرے سامنے یار الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کر دوں تو پھر کہنا نور حسن یار تو نے جھوٹ بولا تھا۔ خیر، پیچھے ہی میں اپنی بات ختم کر رہا تھا، کہتے کہتے بہت آگے بڑھ گیا۔ جب میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تو اندر سے باتیں نکلتی چلی آتی ہیں، کیا بتاؤں۔ بس میں یہی چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی توہین سنتا ہو؟ سننے کی بات کر رہی ہوں، اور خاموش رہے، رسول اللہ کی توہین سن کے خاموش رہے، کیسا مسلمان ہے یار؟ کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ رسول اللہ کی توہین سن کے اگر غصہ نہیں آیا تو کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ جب میں تمہارے ماں باپ کے لیے کچھ غلط کہتا ہوں تو کہتے ہو یار غلط کہتے ہو، تم برا بولتے ہو، تو تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں؟ تمہارے تھانوی حرامی کو میں غلط کہتا ہوں تو تمہیں برا لگتا ہے کہ یار کسی کی برائی مت کرو، جس نے جو کیا وہ بھگتے گا، تو تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ تو جو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے بڑی غور سے تو سن کے چلا آتا ہے، منہ نہیں توڑا جاتا، جواب نہیں دیا جاتا منہ توڑ وہاں، جواب دینا چاہیے نا۔ پھر کائے کا امتی ہے؟ امتی ہونے کا تھوڑا بہت تو حق نبھایا۔ میں تو سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑا مت کر، تو اپنی بات کہہ دے وہاں اور اپنی بات کہہ کے نکل جا۔ ارے جو بھٹکتے ہوئے لوگ ہوں گے وہ سدھر جائیں گے، کسی ایک کے بھی اگر سمجھ میں بات آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے تجھے بھی نجات عطا فرمائے اور تجھے بھی جنت میں داخل کر دے۔ میں تو اسی نیت کو لے کے کام کرتا ہوں، اور الحمدللہ پوری دنیا کے دیوبندی شیطانوں کو، بڑے سے بڑے ابلیس کو میرا چیلنج ہے الحمدللہ کہ وہ اس گناہگار سے کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر آ کے بات کر لے،
سمجھے مسلمانوں؟ کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر، اور رٹنے کا اگر ٹائم لے تو رٹنے کا بھی ٹائم لے لے، جس موضوع پر مہارت ہو اس پر آ کے بات کر لے۔ الحمدللہ میں غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا، الحمدللہ، سمجھے؟ ارے یہ جو دین چلا آ رہا ہے، یہ جو دین بچا ہوا ہے، یہ انہی ولیوں کی وجہ سے، انہی بزرگوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہر طرح کی۔ تو جو اللہ کے ولیوں کا انکار کرے، جو اللہ کے نبیوں کا انکار کرے، جو اللہ کے نبیوں کی شان میں توہین کرے، جو اللہ کے ولیوں کی توہین کرے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کریں گے مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بہرحال بہت کچھ بتا سکتا ہوں، بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، بس مختصر کچھ کہنے کے لیے آج میں نے سوچا، بات لمبی ہو گئی اور زیادہ ہی لمبی ہو گئی، بتائیے آدھا گھنٹہ ہو گیا، میں نے سوچا تھا 5-10 منٹ بولوں گا۔ خیر، آپ میرے لیے دعا کریں، بڑا گناہگار سیاکار بدکار بندہ ہوں، بس آپ سب کی دعاؤں کا میں طالب ہوں، آپ سب اس گناہگار کے لیے دعا کیا کریں، اور میرے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جو رسول اللہ کے غلام ہیں، جو رسول اللہ کے سچے امتی ہیں، جو رسول اللہ کے وفادار امتی ہیں، وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابی دیوبندیوں کی حقیقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس لیے نہیں، میں کسی لالچ میں کام نہیں کرتا، الحمدللہ میں کسی لالچ میں کام نہیں کرتا، میں بس صرف اسی لالچ میں کام کرتا ہوں کہ میرا ایک بھی مسلمان بھائی اگر رسول اللہ سے محبت کرنے لگا، رسول اللہ کے دشمن سے نکل آیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار کو بھی بخش دے، بس یہی ایک لالچ ہے، اور دوسرا کوئی لالچ نہیں ہے میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مومنوں کو بد مذہب و بد عقیدوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔